رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر جا رہے ہیں، اچانک آپ کی سواری ڈر جاتی ہے، آپ نیچے تشریف لائے، فرمایا یہ دو قبریں کس کی ہیں؟ ان کو اتنا شدید عذاب ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے میری سواری ڈر گئی۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قال اللہ سبحانہ وتعالی ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، سچی ہو تو وہ غیبت ہے، جھوٹی ہو تو وہ بہتان ہے، اور اگر لڑانے کی نیت سے ہو تو وہ چغلی ہے۔ ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ فلاں شخص بڑا برا آدمی ہے، یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ اس کو کہتا ہے کہ فلاں شخص تیرے خلاف باتیں کر رہا تھا، وہ واقعتاً کر رہا تھا، تو یہ چغلی، غیبت چغلی بن جاتی ہے، اس کا گناہ ڈبل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ دو مسلمانوں کو لڑانا بھی مقصود ہے۔ خالی برائی کرنا کسی کی، وہ چغلی ہے، وہ غیبت ہے، اور اگر اس میں یہ پہلو بھی ہو کہ اس سے ان دونوں کی لڑائی بڑھ جائے یا ہو جائے تو یہ چغلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر جا رہے ہیں، اچانک آپ کی سواری ڈر جاتی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نیچے تشریف لائے، فرمایا یہ دو قبریں کس کی ہیں؟ ان کو اتنا شدید عذاب ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے میری سواری ڈر گئی ہے۔ وجہ اس کی ایک ہی وجہ یہ کہ وہ پیشاب پخانہ کرتے وقت اپنے آپ کو چھینٹوں سے بچاتا نہیں تھا۔ ہمارے ہاں بھی یہ بڑی سستی پائی جاتی ہے، واش روم کے پاٹ ایسے ہیں کہ ان میں بے احتیاطی کی جائے تو چھینٹے واپس آتے ہیں، تو نل کھول دیا کرو یا لوٹا بہانا شروع کر دیا کرو، پانی میں پیشاب گرے گا تو آپ بچو گے، ورنہ بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ قبر کا عذاب ہے اس پر۔ دوسری روایت میں ہے کانا لا یستتر من بولہ، پیشاب خانہ کرتا تھا تو لوگوں کی نظروں سے اوجل نہیں ہوتا تھا۔ آپ کتنے لوگوں کو دیکھا گاڑی کے ٹائر کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو کر پیشاب نہیں کرتا تھا۔ اور دوسرے کا عذاب اس وجہ سے ہے کانا یمشی بن نمیمہ، وہ لگائی بجھائی کرتا تھا، ادھر گیا اس کے خلاف بات کی، ادھر گیا اس کے خلاف بات کی، ان کو آپس میں لڑا دیا۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور اگر لڑائی بجھائی مراد نہ ہو، صرف برائی مراد ہو، برائی کرنا اس کی برائی، تو پھر وہ غیبت ہے، فرمایا یہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دے۔ آپ نے بار بار سوال کر کے جب یقین کر لیا تو ان کو لے کر گئے جنگل میں، چاروں طرف سے پتھر مار مار کے ان کو رجم کر دیا۔ واپس آ رہے تھے، سواریوں پر سوار تھے، دو صحابی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے
اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا اس کے گناہ کا، خام خواہ اپنا بھانڈا چوراہے میں پھوڑ دیا اور جانوروں کی طرح پتھر کھا کھا کر دنیا سے گیا ہے۔ اس سے اچھا یہ نہیں تھا کہ چپ چاپ رہتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی استغفار کروا لیتا اور خود بھی استغفار کرتا رہتا، اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن لی۔ مدینہ آتے ہوئے راستے میں گدھا مرا پڑا ہوا تھا، مرا ہوا گدھا پڑا ہوا تھا۔ فرمایا دونوں کو بلاؤ، بلایا، فرمایا سواریوں سے اترو اور اس کو کھاؤ۔ کہنے لگے حضرت یہ تو گدھا ہے، ویسے زندہ بھی ہوتا تو حرام تھا، اب تو یہ مرا ہوا ہے تو ڈبل حرام ہو گیا، کیسے کھائیں اس کو؟ فرمایا یہ آپ کو حرام نظر آتا ہے، اور جو تم میرے ماعز کی باتیں کر رہے تھے اس کا گوشت کھا رہے تھے وہ ٹھیک تھا، تم یہ باتیں اس کے بارے میں کر رہے ہو۔ وَإِنَّهُ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغَمِسُ فِيهَا، وہ تو اللہ کی جنت کی نہروں میں تیراکی کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ کوئی شر مراد نہیں کہ اس سے کوئی لگائی بجھائی ہو، صرف برائی ہے۔ اس کو کہا کہ یہ گوشت کھانے کے، گدھے کا گوشت کھانے سے بدتر ہے۔ ہم بہت بری طرح اس میں پھنسے ہوئے ہیں، بڑے شدید طریقے کے ساتھ، کیا نیک اور کیا بد، کیا اچھے اور کیا برے، سب شاید کوئی ہزاروں میں ایک ہو جو بچا ہوا ہو، ورنہ بہت بری حالت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ناقد ہیں، تاریخ کبیر لکھی، تاریخ صغیر لکھی، ان میں راویوں کے حالات لکھے، ضعیف کو ضعیف کہا، جھوٹے کو جھوٹا کہا۔ نیت برائی کرنا نہیں، امت کی خیر خواہی مراد ہے کہ لوگ اس کی غلط روایت پر عمل نہ کر لیں، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں کہیں جھوٹی باتیں نہ چلی جائیں۔ حدیث کو بچانا، شریعت کو بچانا، امت کو بچانا مقصد ہے، اس لیے وہ بتاتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اس کی مت مانو۔ جہاں باقی محدثین یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آدمی دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، وہاں امام صاحب یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں ترکوہ، محدثین نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اور فرماتے ہیں قیامت والے دن میں بڑا گناہ گار ہوں، نہ جانے کیا کیا مجھ سے سوال کیے جائیں، لیکن ایک بات کا مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ بخاری تو نے کسی کی چغلی کھائی تھی، کسی کی تو نے برائی کی تھی، یہ سوال مجھ سے نہیں ہوگا، مجھے رب سے امید ہے۔ اتنی احتیاط کی ہے میں نے، ہماری کیفیت اتنی خطرناک ہے۔ اور یہ جو واٹس ایپ، ٹویٹر ہے اور یہ جو مصیبتیں ہیں، انہوں نے تو ساری حدیں کراس کر دی ہیں۔ آپ ایک پارٹی کے ہیں، دوسرا دوسری پارٹی کا ہے، وہ اس کے خلاف پوسٹ بھیج دیتا ہے آپ کو، فلاں سیاستدان نے یہ گناہ کیا، آپ اس کو پھر اپنے سارے گروپوں میں بھیج دیتے ہیں، دیکھو جی فلاں سیاستدان نے یہ گناہ کیا۔ ہو سکتا سچائی ہو، مگر تو نے تو برائی کر لی نا، تو نے تو اس کی برائی کی نا۔ وہ بڑا ہی برا، وہ بہت ہی کرپٹ، وہ بہت ہی گندا، وہ بڑا بکا ہوا، بڑا ہی غدار، اس کے گناہ پہاڑوں جتنے، مگر اٹھانے والے کروڑوں، بانٹ لیں گے، بانٹ لیں گے، سب بانٹ لیں گے، اس کو ہلکا پھلکا کر دیں گے۔
ایسی مصیبت ہے، ایسی مصیبت ہے. پھر وہ باتیں اگر ہوں جھوٹ تو پھر بہتان ہے، اور بہتان کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتان باندھنے والے کو اسکنہ اللہ فی ردغۃ الخبال، ابو داود میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا وہ پلاٹ عطا کرے گا جہاں سارے جہنمیوں کا خون اور پیپ بہہ کر آ رہا ہوگا، اس میں رہے گا وہ. محدثین کہتے ہیں کہ اگر کوئی روایت کو اتنے لوگ روایت کریں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو تو وہ متواتر ہو جاتی ہے، اس سے علم یقینی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. آج تو سارے قاعدے ٹوٹے پڑے ہوئے. کیا عراق کے پاس مہلک ہتھیار تھے؟ مگر اس روایت کو کتنے کروڑ بیان کرتے تھے، کتنے کروڑوں لوگ اس روایت کو بیان کرتے تھے کہ اس کے پاس مہلک ہتھیار ہیں، اور سب جھوٹ تھا. اتنی بڑی تعداد ایک بات پر جمع ہو چکی ہے اور وہ جھوٹ ہے. اس لیے اس میڈیا نے سارے حساب خراب کر دیے. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں چیز تو اب تو یقین ہو گیا، سب یہ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا پھر بھی غلط ہو سکتا ہے آواز کسی اور کی ہو اور شکل کسی اور کی لگائی ہوئی ہو سکتا ہے دھڑ کسی اور کا ہو، گردن کسی اور کی ٹھوکی ہوئی ہو اس میں، اور آپ کے پاس آتا ہے اچھا یہ اتنا برا آدمی ہے، یہ اتنی برائی کرتا ہے، دھڑ کسی اور کا ہے، سر کسی اور کا ہے، دھڑ بھی اس کا ہے، سر بھی اس کا ہے، آواز کسی اور کی ہے. اللہ المستعان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے معراج کی رات لے جایا گیا، جہنمیوں کی مختلف اشکال دکھائی گئیں. ان میں ایک آدمی تھا، فرشتے نے کینچی پکڑی ہوئی تھی اور اس کی باچھیں یہاں سے کاٹتا تھا، گدی تک لے جاتا تھا، اور پھر ادھر سے ختم ہو کر الٹے ہاتھ والی شروع کرتا. جب الٹے ہاتھ والی کٹ جاتی تو سیدھے ہاتھ والی ٹھیک ہو چکی ہوتی، وہ پھر اس کو کاٹنا شروع کر دیتا تو وہ ٹھیک ہو چکی ہوتی. قیامت تک اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا. پوچھا گیا اس کا کیا جرم ہے؟ فرمایا یہ جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ آفاق تک چلا جاتا تھا. ٹویٹر ہی چلاتا ہوگا، فیس بک ہی کھیلتا ہوگا، ورنہ اس زمانے میں جھوٹ آفاق تک کیسے جا سکتا تھا؟ بہت مشکل تھا. بڑی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے. کہاں جائیں گی نمازیں اور کہاں جائیں گے روزے اور کہاں جائیں گے تقوی، جب اتنے لوگوں کا بوجھ سر پہ آئے گا جن کا بوجھ ہم اٹھا لیتے ہیں. اللہ المستعان. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. قیامت والے دن وہ چیزیں ظاہر ہوں گی جس کا تو نے کبھی سوچا نہیں ہوگا. اس طرح کی چیزیں ہوں گی جس کا سوچا تک نہیں ہوگا اور وہ گلے میں آ جائے گی. اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ہاتھوں کو روک لو، اپنی زبانوں کو روک لو. جو اللہ نے فرما دیا وہ اٹل ہے، جو رسول اللہ نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اٹل ہے. اسی پر فیصلے ہوں گے اگرچہ ساری کائنات گناہ گار ہو جائے. سب کو چولہے میں ڈال دے گا، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو چغلی، بہتان اور غیبتوں سے بچنے کی توفیق دے، اپنے ہاتھوں اور زبانوں اور آنکھوں کو ٹھیک استعمال کرنے کی توفیق دے. رب ذوالجلال عمل کی توفیق دے. واللہ اعلم. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.